نکالتے ہر حرف کے حوالے سے اس کی جو مرادی حالتیں بنتی ہیں آج وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بتاتا ہوں حضرت خواجہ نور محمد چراہی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے اس کے حوالے سے۔ اور فرماتے ہیں کہ فقیر کے فا سے مراد فاقہ ہے، یعنی جو فاقہ کرنے میں ماہر ہوگا۔ فقیر کی جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا قدم ہے فقہ کی لائن میں، تو اس کا جو پہلا قدم پہلی سیڑھی ہے، اس کے لیے اس کو فاقے کا ماہر ہونا چاہیے کہ فاقے میں آگے نہ شکری نہ ہو بلکہ خوشی ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فقیر کے دوسرے حرف میں کاف آتی ہے، کاف سے مراد قناعت ہے، اور اگر اس کو مل جاتا ہے تو پھر اس کو قناعت کے ساتھ استعمال کرے، یہ نہیں کہ ان مل گیا تو انہوں فضول خرچیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور سارا کچھ سارے معاملات اس نے کر دی۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں یا ھذا من فضل ربی اللہ دی دین ہے، کھاؤ پیو عیش کرو موج لڑاؤ، پھر ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں کہتا۔ اس کا کاف اس کو کہہ رہی ہے کہ تو نے قناعت نہیں چھوڑنی، قناعت کو پکڑ کے رکھنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد را آتی ہے، رے آتی ہے، را آتی ہے۔ را سے مراد ریاضت ہے کہ تو نے دین میں محنت اتنی کرنی ہے کہ تو اس محنت سے گھبرائے نہ، کوئی تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، جتنی مرضی اس میں مشکل تو فاقے سے ظاہر ہو گیا نا، پہلا لفظ ہی فاقے، فاقے سے بڑی مشکل کیا ہوگی۔ لیکن اس کے بعد وہ ریاضت ہے کہ آپ نے کتنی دیر بیٹھ کے یاد الہی میں رہنا ہے، مشقت اٹھا کے وضو کرنے ہیں، مطلب یہ سارے ریاضتیں میں معاملات آ رہے ہیں، تو اس میں ریاضت کرنی ہے۔ اور پھر آتا ہے یا، را سے پہلے یا آتا تھا، یا سے مراد ہے یاد الہی، فاقے کو تھامنا، قناعت میں رہنا، اور ریاضت میں، ریاضت وہ مشکلات میں، ریاضت کو تھام کے تو پھر اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے یا سے یاد الہی، اللہ کی یاد میں مگن رہنا۔ اس کی یاد کے علاوہ ایک جگہ ایک میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے کسی ولی کا ذکر تھا کہ وہ نا روٹی نہیں کھاتے، چبانے والی چیز بھی کم لیتے، پینے والی چیز کو استعمال کرتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ سارا کچھ چھوڑ گئے ہوئے ہیں آپ نے، تو وہ روٹی تو کھا لے گا، فرمایا روٹی پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، میں وہ ٹائم بھی اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو وہ پینے والی چیز اس لیے پی لیتا ہوں کہ بس پی لی جلدی ختم، تو آپ نے پھر ذکر میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کھانے میں بھی وہ چیز استعمال کرتے ہیں جو زیادہ ہمارا وقت نہ لے، بس فرض نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر ذکر الہی میں مگن ہو گئے۔ یہ جب چار چیزیں جو پکڑ لیتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، وہ مانگنے والے فقیر کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ اس درویشی لائن کا وہ فقیر ہوتا ہے۔ اب جب یہ چیز پکڑ لی اس نے، اب اس کے بعد اس کی جو دوسری حالت ہے کہ اب اگر یہ امور جو اس نے بجا لائے اور اس پہ بھی ماہر ہو گئے، یاد الہی کی بھی عادت ہو گئی، اس کو قناعت بھی کرنے لگ پڑا، وہ فاقہ بھی اس کے لیے کوئی اب روک ٹوک والا کام نہیں رہا، فاقے بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ فاقہ بھی کرنے لگ پڑا، یاد الہی بھی ہو گئی اس کی، اور پھر وہ قناعت بھی ہو گئی اس کی۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب کیا ہوگا، آگے فرماتے ہیں کہ اب یوں ہوگا کہ اب فا سے بنے گا، اب یہ اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد پھر لفظ فقیر بھی ہو واپس آئے کہ اب کیا ہوگا، اب اس کا جو لفظ فا ہے، اب فا سے ہوگا فضل الہی، اللہ کا، اب اللہ کا فضل آئے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ مکان بڑا ودیا بنا کے ھذا من فضل ربی، دین اس کا درس نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئے گا، اب ھذا فضل من ربی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔
فضل ربی اب شروع ہوگا کہ اب فا سے کیا ہوگا فضل الہی، اللہ کا فضل ہے. اب کاف سے کیا ہوگا؟ کاف سے اب ہوگا قرب الہی. قرب الہی. فضل الہی ہے اور کاف سے اب قرب الہی، اب اللہ کا قرب وہ حاصل ہو رہا ہے. یہ آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہو نا، آپ کی میرے ساتھ بیٹھنا، مجھ سے باتیں کرنا، کوئی سیکھنا، اس کو قرب بولتے ہیں کہ ہم ان کے قرب و جوار میں بیٹھے تھے، ہم ان کے قرب میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب قرب الہی ہوا، جب فضل الہی ہوا اس کے بعد تو پھر ساتھ میں قرب الہی. قرب الہی بھی ملا اس کو. اب جب قرب الہی ملا تو اب اس کے بعد آتی ہے یا. اب آیا یا، یا. فا، کاف یا. اور اب یا ہے. اب یا سے ہے یاری خدا. یہ تو قرب ملا نا اللہ کا، لیکن اب اللہ کے ساتھ یاری لگانی. اب اس کے ساتھ یاری والا جو رشتہ تھا نا وہ پکا ہو گیا. اب یار، اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یار میرا اللہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. اب یا سے یاری اور یاری مراد ہو گئی، اور را سے رحمت الہی. بے شک. اب وہ رحمت الہی کے اندر گوتے کھائیں گے. اس رحمت کے اوپر پھر بھی کبھی بولیں گے، اسی رحمت کے اوپر. اور میں نے ایک دفعہ ایک بیان بھی تھا کہ میں نے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا تھا. قرآن بھی رحمت سے آقا علیہ السلام کو مراد لیتا. تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں تو پھر تو بہت وسیع میدان ہے پھر آگے اس کی تفسیر کا. اب اگر ایسا بھی ہو جائے، یہ پہلا مرحلہ بھی اس نے طے کر لیا، اب دوسرا مرحلہ بھی طے کر لیا. اور یہ ہر کسی کے لیے خاص و عام ہے، اس کے لیے اسپیشل لوگ نہیں ہوتے. ہاں یہ کورس اسپیشل لوگوں کا، ہر عام آ سکتا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر رہتا عاموں میں ہے لیکن وہ عام نہیں رہتا. اب کچھ کورس خاصوں کا کر رہا ہے، اب اس کورس کے مطابق آہستہ آہستہ وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جو دو مرحلے جس نے گزار لیے اس کی، اب دو مرحلے گزارنے کے بعد تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرے مرحلے میں اس کو اب کیا ملے گا؟ اب اس کو فا سے فضیحت ملے گی. فا سے فضیحت ملے گی. ایک ہوتا ہے نصیحت، ایک ہوتا ہے فضیحت. فضیحت یہ جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر وہ دین کی بات، حق کی بات بولنے سے وہ شرمائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں. فضیحت وہ بول دے گا جو اس کے بعد دین کی بات ہے یا جو اللہ کے قرب کی بات اس کے پاس ہے، وہ پھر آپ کو فضاحت سے بول دے گا. اب فضیحت کے بعد آیا قاف. اب کیا آئے گا؟ اب آئے گا قہر الہی. اب کیا آئے گا؟ قہر الہی. قہر الہی. اب اس کے اندر قہر اللہ کا جو قہر ہے نا، اس کا جو قہر کا جو خوف ہے کہ اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے، ہر وہ کام چھوڑے گا جس سے اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے. قہر نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے کہ ایک اونٹ نے ایک گزر ہوا تو ایک اونٹ بڑا پھدک رہا تھا اور بڑے وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو آپ نے قریب جا کے جب قریب گئے تو وہ بڑے آرام سے کھڑا ہو گیا، بلکہ سر قدموں میں رکھ دیا. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ ساری حدیث کا مفہوم دے رہا ہوں. پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اونٹ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، عذاب نازل نہ ہو جائے. تو فرمایا عذاب اگر نازل ہوگا تو اس پہ ہوگا، تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ کہتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر ساتھ میں اچھے برے سارے جاتے ہیں. جب اس کا قہر آتا ہے نا، اور یہ بات سچ ہے کہ جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر اس میں نیک لوگ بھی بہہ جاتے ہیں. اس لیے نیک بھی ڈرتا ہے، بد تو ڈرتا ہی نہیں ہے نا، حالانکہ بد کو ڈرنا چاہیے. نیک زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے یا اللہ کا قہر آتا ہے تو پھر سب کو بہا لے جاتا ہے. تو قہر الہی بھی اس کے اندر ہو. اور تیسری جو بات اس میں پھر یا سے آتی ہے. اب پھر یا سے یاس، یہاں یا سے یاس آ گیا. اب یاس کا معنی ہے رسوائی. ایک جگہ اس کا معنی آیا ہے پوشیدہ.
ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کیا ہوگا کہ قہر الہی اس کے اندر ہے، لیکن وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں قہر الہی سے بہت ڈر رہا ہوں، اپنے اندر ہی اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ پھر یا سے اب وہ پوشیدہ رکھے گا جو بھی اس کے اندر ظاہر ہوگا، اور را سے کیا آئے گا؟ را سے رسوائی۔ کوئی نیک بندہ، کوئی بھی بندہ جب دین پر چلتا ہے تقوی کے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو رسوائی نہ ملے، بے شک ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس کو رسوائی نہ ملے، کہیں نہ کہیں سے رسوائی اس کے اپنوں سے ملے، اس کے غیروں سے ملے، رسوائی ضرور ملے گی، چاہے کوئی الزام لگ جائے اس کے اوپر۔ یہ نشانی ہے کہ اس کا تقوی مالک کی بارگاہ میں مضبوط ہے۔ قبول ہو رہا ہے۔ جب اس کی ہاں مقبولیت ہوتی ہے تو پھر وہ ذلت بھی دیتا ہے، پھر وہ رسوائی بھی دیتا ہے، پھر وہ الزامات بھی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو الزامات ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے لے دیکھیں نا کوئی گل ہونی، لیکن جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا نا تو پھر یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کے اوپر۔ ہم رسوائی کا رسوائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جس کے اوپر ایک انعام ہوتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں تو وہ فقیر ہوتا ہے درویشی لائن کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ آگے ایک بات لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ بات کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو طالب ذوق و شوق و کشف و کرامت، یہ جو چیزیں ہیں، طالب خدا، طالب ذوق و شوق و کشف و کرامت، آج کل سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ منو کشف ملتا ہے، یہ میں جاواں منو جے کے وے کے 10 رن تو گھر کی چھڑ کے ہیں کی کھا کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کشف کرامت یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ہوں وہ اللہ کا طالب ہوگا، یہ تو چلتا پھرتا کوئی بھی بندہ اس کے پہ محنت کر کے کرامت لے سکتا ہے، بے شک کشف لے سکتا ہے۔ کشف ضروری نہیں ہے، آپ کو بھی کسی کو بھی مل سکتا ہے، الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، جس کو مرضی الہام دے دے، جس کو مرضی کشف دے دے، یہ تو کسی کو بھی یہ کشف مل سکتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح مومنوں پر طلب حلال فرض ہے، مومن بندہ جو بھی ہوگا وہ حلال شے کا طالب ہوگا نا، حرام سے بچے گا، یہی ہے نا کوئی بھی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کرے، حلال کی کوشش کرے، حلال ہی لے، حرام سے بچے، اور اس کے اندر اگر تڑپ ہو تو حلال کی ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں بڑی پیاری بات آگے لکھتے ہیں، اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ بات کی شاید سمجھ لگے۔ فرماتے ہیں کہ ترک حلال، حلال کو بھی ترک کر دینا یہ عارفوں پر فرض ہے۔ اب آپ سوچو گے کہ حلال نو حرام نہیں کیتا، حلال نو ترک کیتا ہے، جس طرح کچھ لوگ ساری عمر گوشت نہیں کھاتے، ذائقے دار چیزیں نہیں کھاتے، بڑے فقیر لوگ، آپ ہسٹری پڑھو نا اولیاء کرام کی، تو بڑے ولی ایسے گزرتے ہیں جو یہ لذت والی چیزیں نہیں کھاتے تاکہ ہمارا نفس لذت کا مائل نہ ہو۔ بے شک آپ خلفاء راشدین کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی المرتضیٰ، آپ نمک میں پانی اور نمک مکس کر کے اس میں روٹی ڈبو کے کھایا کرتے تھے، لذت سے مطلب ترک کر دینا ہر لذت والی شے، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا انہوں نے حرام نہیں جانا، لیکن اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ ترک کر دیا، کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ اب ترک کر دیا، فرمایا، اور کیونکہ یہ درویشوں، پھر آگے ایک بات پوچھتے ہیں کہ درویش کا فاقہ، جس رات درویش ساری رات فاقے میں گزارتا ہے، وہ رات اس کی معراج کی رات ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا وہ بات، اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے جس طرح معراج کی رات ہے، یعنی درویشوں کا فاقہ ان کی
رات معراج ہوتی ہے، معراج کی رات ہوتی ہے، اور بڑوں کو معراج فاقے کی حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ فاقہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کھانا بھی میرے نبی کی سنت ہے، فاقہ بھی اور سنت فاقہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، بے شک اور اگر نبی سے ہٹ کے جائے تو اصحاب کی بھی سنت ہے، بے شک اور خاص طور پہ وہ جو صفا والے صحاب ہیں ان کی تو کمال ہی بات ہے نا، وہاں تو چلتے ہی فاقہ تھا، اور سیدنا ابو ہریرہ تو اس کی کئی جگہ پہ ان کی فاقے کی روایت آتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یہ میں نے آپ کو فقیر کی اور فقیر کے جو حروف ہیں ان حروف کی جو ڈیفیشنسی حضرت بابا نور محمد نقشبندی مجددی نے دی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ جمعے کا ٹائم ہو گیا، نماز جمعہ کا